اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو منظم کرو، ایک ٹائم ٹیبل بناؤ اور اسٹرکٹلی اس ٹائم ٹیبل کو فالو کرو۔ اتنے بجے رات میں ضرور سو جانا ہے۔ موبائل سے کھیلنا اور موبائل کی وجہ سے 12، 1، 2 بجے رات تک جاگنا، یہ قوم کبھی بھی چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کبھی نہیں کر سکتی۔ ہم یورپ اور امریکہ کو بہت بد دعائیں دیتے ہیں۔ یورپ اور امریکہ میں شام کے 7 بجے بازار بند ہو جاتے ہیں۔ نیو یارک شہر میں 7 بجے اگر آپ نکلیں تو بعض سڑکوں پہ گزرنے میں ڈر لگے گا، اتنا سناٹا ہو۔ 7 بجے شام اور 9 بجے رات جس گھر کی بجلی جلتی ہوئی نظر آتی ہے امریکہ میں، نیو یارک میں یا کسی بھی شہر میں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یا تو اس گھر میں کوئی بیمار ہے، کوئی ایمرجنسی ہے، اس لیے ابھی تک یہ لوگ سوئے نہیں، اور یا شراب زیادہ پی لی ہے تو ہوش ہی نہیں رہا لائٹ آف کرنے کا۔ ہمارے ہاں 9 بجے صبح ہوتی ہے۔ مسلم محلے کئے بجے تک چلتے رہتے ہیں بتاؤ بھائی؟ اور رمضان میں اس پر آپ چاہتے ہیں اللہ کی مدد آئے۔ ہم نے کیا گت بنائی ہے اسلام کی۔ حیدرآباد شہر کے ایک مسلم ڈاکٹر دوست نے مجھ سے کہا کہ جب 15 شعبان کی رات آ جاتی ہے، جس کو عام طور پر لوگ شب برات کہتے ہیں، تو ان کے ہندو دوست ان سے پوچھنا شروع کرتے ہیں کہ تمہارا کھانے والا مہینہ کب آ رہا ہے؟ وہ رمضان، اس کو ہم نے کھانے والا مہینہ بنایا ہے۔ یہ رمضان ہوگا، روز محشر ہوگا اور ہمارے گریبان ہوں گے۔ یہ کیا کلچر ہے؟ یہ کیا اتنی چھوٹی عادت نہیں بدل سکتے آپ؟ تو آپ جھوٹ کی عادت کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ بدنظری کی عادت کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ ظلم کی عادت کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ جب آپ سونے کے اوقات نہیں بدل سکتے، آپ جاگنے کے اوقات نہیں بدل سکتے، آپ سڑکوں پر ٹہلنے کے اوقات کو نہیں بدل سکتے، تو انتظار کیجئے بدترین سزاؤں کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو عشاء کی نماز کے بعد 2 آدمیوں کو بات کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو چہرہ غصے سے سرخ ہو جاتا۔ اتنی شدید ناپسندیدہ چیز ہے رات میں دیر تک جاگنا۔ اور جب آپ رات میں دیر تک جاگیں گے تو فجر کی نماز میں جماعت میں شریک ہو پائیں گے آپ؟ اکثریت نماز جماعت سے نہیں پڑھتی فجر کی، اور تمنا یہ ہے کہ خلافت راشدہ قائم ہو جائے۔ یہ مذاق چھوڑو دوست۔ اگر آپ حوصلہ مند لوگ ہو تو آج میں آپ سے یہ وعدہ لے کے جانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی پوری زندگی کے نظام کو آج ہی رات سے بدلیں گے۔ بنائیے ٹائم ٹیبل، اتنے بجے سو رہا ہے اور اتنے بجے اٹھنا ہے، فجر کی نماز لازماً مسجد میں پڑھنی ہے، اور مسجد کے بعد مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد ہرگز گھر واپس جا کر فوراً نہیں سونا۔ اس سے زیادہ منحوس عادت اس چھت کے نیچے نہیں ہو سکتی۔ عجیب مصیبت ہے، مسلمان کہیں نوجوان جاگنگ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، کہیں دوڑتے ہوئے نظر نہیں آتے، کہیں سائیکلنگ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، کہیں ورزش کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، اتنی لمبی لمبی جوانیاں لیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر کینیڈا کا گینڈا بھی اگر لندن داخل ہو سکتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سست امت تیار کی تھی۔ فجر کی نماز کے بعد تھوڑی تلاوت کر لو، اس کے بعد دوڑو، سائیکلنگ کرو، ورزش کرو، فزیکل فٹنس پر زور دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمزور مومن کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتے تھے۔ حضور نوجوانوں میں کشتیوں کے مقابلے کراتے تھے، گھوڑوں اور اونٹوں کی ریس کراتے تھے۔ ایک بہت سرگرم عمل، ایکٹیو، فزیکلی فٹ ایمان والا اللہ کو زیادہ پسند ہے۔